أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ خسار عیسیٰ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس جوہر الحمدللہ۔ ہماری گفتگو باقی لوگ نہیں ہیں ابھی، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں؟ قصہ ناس فاطمہ عیسیٰ، جملوں کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ جملوں کے بارے میں۔ جملوں کے بارے میں کیا بات چل رہی تھی کہ جملوں کا حکم کیا حکم ہے جملوں کا؟ محلی جملوں کا حکم مبنی کلمے والوں کا ہے۔ جملے مبنی کلمے کے حکم میں ہوتے ہیں۔ جملے یعنی اگر ان کا اعراب ہوگا تو اعراب ان کا محلی ہوگا، ان کا اعراب ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مبنی کلمے کے حکم میں اگر ان کا اعراب ہوگا تو محلی ہوگا، اور وہ اعراب کیا ہوگا؟ رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے، جملے کا محلی اعراب رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ 7 جملے ایسے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، کتنے؟ 7 جملے ایسے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو خبر واقع ہو، وہ جملہ جو حال، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہے جب ہم نے خبر کی باتیں پڑھی تھی، حال کی بات پڑھی تھی، اس میں کہا تھا کہ حال بھی اور خبر، مبتدا کی خبر اور نواسخ میں سے 5 کو چھوڑ 1 کو چھوڑ کے 4 کی خبر، 4 نواسخ کی خبر، 1 مبتدا کی خبر، 1 حال، 6۔ یاد ہے نا خبریں؟ میں نے بتایا تھا خبر 6 جگہ پڑھیں گے آپ کہ خبر نہیں، خبر نہیں ہے، حال خبر تھوڑی ہے، یعنی 6 جگہ ایسی ہے جہاں پر 3 طرح ہو سکتی ہے، مفرد بھی، جملہ بھی اور شبہ جملہ بھی۔ مفرد بھی، جملہ بھی، شبہ جملہ بھی۔ مفرد ہے تو ظاہر بات ہے اعراب سامنے ہوگا، بتایا تھا جملہ اور شبہ جملہ ان کا اعراب مبنی کرنے کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی محلی ہوگا۔ اب اگر خبر جملہ واقع ہو تو محلن اعراب ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ محلی اعراب رفع یا نصب، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، کیونکہ خبر مجرور نہیں ہوتی کبھی، خبر یا مرفوع ہوتی ہے یا منصوب۔ اب مرفوع کس کی ہوتی ہے؟ مبتدا کی خبر، حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر، جس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اب اگر یہ جملہ واقع ہو ان کی خبر تو وہ محلہ افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، حروف شبیہ لیسا، ان کی خبر منصوب ہوتی ہے، لہذا اگر وہ جملہ ہو تو محلہ ٹھیک ہے، تو وہ جملہ جو خبر واقع۔ دوسرا وہ جملہ جو آپ جانتے ہیں حال منصوب ہوتا ہے، حال مفرد بھی ہو سکتا ہے، جملہ بھی اور شبہ جملہ بھی۔ اب اگر جملہ حال واقع ہو تو محلہ وہ جملہ جو مضاف الیہ واقع ہو، آپ جانتے ہیں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اب اگر جملہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے تو اس کا محلی اعراب ہوگا، وہ ہوگا جر۔ چوتھا مفعول بہ، ٹھیک ہے، مفعول بہ، آپ جانتے ہیں مفعول بہ منصوب ہوتا ہے۔ اب اگر مفعول بہ جملہ واقع ہو پانچواں وہ جملہ جو کسی مفرد کا تابع واقع ہو، کسی مفرد کا تابع، خبر کا تابع، حال کا تابع، مفعول بہ کا تابع، مفرد کا تابع ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے مفرد کا اعراب تو ہر جگہ ہوتا ہے، مفرد کا اعراب تو اب اس کے اوپر اگر جملے کو اس کا تابع بنا دے تو جملہ اس کی اتباع میں اعراب میں ہوگا نہیں ہوگا؟ اعراب کس پہ ہوگا؟ محلی اعراب کیا ہوگا؟
وہی جو مفرد کا ہے. اگر مفرد وہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع، وہ منصوب تو یہ بھی منصوب، وہ مجرور تو یہ بھی مجرور. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 5 جملے ہو گئے. چھٹا، وہ جملہ جو ایک ایسے جملے کا تابع واقع ہو جس کا خود کا محلی اعراب ہو. مثال کے طور پر کوئی جملہ ہے خبر واقع ہوا ہے، کوئی جملہ ہے حال واقع ہوا ہے، کوئی جملہ مفعول بہ واقع ہوا. اب اس کے اوپر کسی اور جملے کو آپ تابع بنا دیجیے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی اتباع میں وہی اعراب لے. 7واں جملہ، وہ جملہ جو جواب شرط واقع ہو، لیکن کون سی شرط کا جواب واقع ہو؟ جو جزم دینے والی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک چیز اور بتائی تھی، فا یا لا اضافہ ہو جائے یا لا فا ہونا چاہیے. جی جناب. ٹھیک ہے، یہ تو 7 جملے ایسے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے. محلی اعراب 7 جملے ایسے جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا. کون کون سے؟ جملہ ابتدائیہ، وہ جملہ جو ابتدا میں واقع ہو بالکل، جملہ معترضہ، جملہ مفسرہ، ایک جملہ جو دوسرے کی تفسیر کر رہا ہو، جملہ جواب قسم، قسم کا جو جواب، دیکھیے شرط کا جواب جو ہوتا ہے تو اگر شرط جازم ہے تو وہ جازم مجزوم ہوگا، لیکن اگر جواب قسم کا ہے تو اس کا اعراب نہیں ہوتا جملہ کا. ٹھیک ہے. 5واں، وہ جملہ جو صلہ واقع ہے موصول کا. 6واں، وہ جملہ جو ایک ایسی شرط کا جواب واقع ہو جو جازم نہیں ہے. 7واں، وہ جملہ جو دوسرے جملے کا تابع ہو لیکن وہ جملہ خود کا محلی اعراب نہ ہو، اس کا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی جناب. آئیے درس 24، 24واں درس اعراب جملے کا. تمامی اقسام جملے، جملے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اسمیہ ہو فعلیہ، ٹھیک ہے، از نظر اعراب، اعراب کے اعتبار سے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. در حکم کلمہ مبنی استر، مبنی کلمے کے حکم میں، مبنی کلمے کے مبنی کلمے کا حکم ہے. وہ روشن ہے. اب ظاہر سی بات ہے مبنی کلمے کا حکم ہے تو یہ بات واضح اور روشن ہے کہ ہر کلمہ مبنی اعرابش محلیہ، ہر مبنی کلمے کا اعراب محلی ہوتا ہے. بس جملے ہائے گوناگون، مختلف جملے جو بھی قسم جملوں کی. ٹھیک ہے، اگر اعرابی داشت باشند، اگر ان کا اعراب ہو تو کیا ہوگا؟ اعراب شان محلی خواہد بود، ان کا اعراب محلی ہوگا، ان کا اعراب محلی ہوگا. ٹھیک ہے جی. آئیے جملے ہاں بے لحاظ داشتن و یا نہ داشتن محل اعراب پر 2 قسم. جملے محل اعراب رکھنے کے لحاظ سے اور یا نہ رکھنے کے اعتبار سے 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو محل اعراب رکھیں گے یا محل اعراب. جملے ہائی کے محلیت اعراب داران، وہ جملے جو محل اعراب رکھتے ہیں، اور جملے ہائی کے محلیت اعراب، وہ جملے کے جو اعراب کا کوئی محل نہیں. جملے ہائی دارائی محل اعراب، وہ جملے جو اعراب کا محل و مقام رکھتے ہیں. محل اعراب رکھنے والے جملے کون کون سے ہیں؟ ان نوع جملے، ہر جملوں کی یہ قسم برہفت قسم میں باشا 7 قسمیں ہوتی ہیں جن کا محل اعراب ہوتا ہے. ایک جملے ہی کے خبر، وہ جملہ جو خبر ہے، جیسے علی یدرسو میں علی مبتدا ہے، یدرسو فعل ہے، ہوا اس کا فاعل ہے. فعل اور فاعل جملہ ہے نہیں، خبر واقع ہوا، خبر ہے محلہ مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا کی خبر ہے. لیکن گاہی جملہ خبر یہ محلہ منصوبہ کا بھی جملہ خبر محلہ منصوب ہوتا ہے. وہ کب ہے؟ وہ آدر صورت اس کے، وہ اس وقت ہے کہ جب خبر افعال ناقصہ، افعال مقاربہ اور حروف شبیہ لیسا ہو، جب ان کی خبر ہو تو محلہ منصوب. اب آئیے علیون یدرسو، علیون یدرسو، کانا علیون، کانا کا اسم علی، یدرسو فعل اور فاعل جملہ محلہ منصوب ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے.
دو جملے کے حالت، وہ جملہ جو حال واقع ہے کہ در ان صورت، اس صورت میں جملہ محلن منصوب خواہد بود، کیوں محلن منصوب ہوگا؟ کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے، جیسے عسا ان تکرہو شیئن، واو حالیہ، ہوا مبتدا، خیر خبر، لکم جار و مجرور خیر کے متعلق ہے، یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، شے کا، ٹھیک ہے، تو محلن منصوب ہے۔ ابھی ہوا خیر لکم جملہ اسمیہ، جملہ حالیہ ہے، محلن منصوب۔ تین جس کا محل اعراب ہوتا ہے وہ جملوں میں سے تیسرا کیا ہے؟ جملے کے مفعول بہی، وہ جملہ جو مفعول بہی ہے ناس بات ہمارا عیسیٰ، در یہ صورت، ایسی صورت میں پھر محلن منصوب ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں مفعول بہی کا ایک ہی اعراب ہے، جیسے حال کا ایک ناس، ویسے ہی مفعول بہی کا بھی ایک ہی اعراب ہے، نصب، خبر کی طرح نہیں ہے، کہیں مرفوع ہوتی ہے کہیں منصوب۔ قل الروح، قل اے تم کہہ دو، الروح اس کا کیا ہے؟ قل کیا ہے؟ فعل، انت اس کا تمہیں کہنا ہے وہ جملہ ہے، کیا ہے؟ الروح مبتدا، من امر ربی اس کا خبر ہے، مبتدا خبر پورا ایک جملہ ہے، جو کہنا ہے یہی بات کہنی ہے نا، مقول قول ہے، مقول بہی واقع ہو رہا ہے، الروح من امر ربی جملہ اسمیہ ہے، مقول بہی ہے، قل کا محلن منصوب۔ آپ جانتے ہیں مضاف الیہ کا ایک ہی اعراب ہے، وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ جملہ کہ جو مضاف الیہ واقع ہو تو اس کا ایک ہی اعراب ہوگا، در این صورت محلن مجرور خواہد بود، محلن مجرور ہوگا، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہ، اذا زلزلت چوتھا صیغہ ہے، ارض اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، فعل فاعل زلزال، ٹھیک ہے۔ اب یہ جملہ اذا مضاف ہے، یہ پورا مضاف الیہ ہے، اس میں اذا مضاف اور جملہ فعلیہ جو زلزلت ہے مضاف الیہ ہے، محلن مجرور۔ پانچواں جملے کے تابع مفرد، وہ جملہ جو مفرد کا تابع واقع ہو، اعملوا لیومین، عمل انجام دو اس دن کے لیے، ابھی یوم مفرد ہے، اس کی صفت لائی گئی ہے یہ پورا جملہ، اب ظاہر سی بات ہے جب یہ یوم مجرور ہے تو یہ بھی محلن مجرور ہوگا، کیونکہ اس کی اتباع کرے گا، اور اگر منصوب ہوتا تو یہ محلن منصوب ہوتا، مفرد پہ اگر رفع ہوتا تو یہ بھی محلن مرفوع ہوتا، ٹھیک ہے۔ تذکر لہ الذخائر صفت ہے یوم کے لیے، لہذا اس کی اعراب میں اتباع کرنے کی بنا پر محلن مجرور۔ چھٹا جملہ کہ جس کا محل اعراب ہوتا ہے تابع جملہ، باشد جملے کے، وہ جملہ جو ایک ایسے جملے کا تابع واقع ہو کہ محل اعراب رکھتا ہو، جیسے ان اللہ تعالی اوصاکم بالتقوی، اب یہ وجعل رضا ہو، پورا کو جملے کو عطف کیا ہے اوصاکم پہ، اور اوصاکم بالتقوی خود پورا جملہ کیا ہے؟ خبر ہے نا، ان کی، ان کا اسم اللہ اوصاکم بالتقوی، پورا جملہ محلن مرفوع ہے، کیونکہ ان کی خبر، اس جملے کو پر اس جملے کو عطف کیا ہے جعل رضا ہو، تو ظاہر کی بات ہے اس جملے کو ایسے جملے پہ ہم نے عطف کیا ہے جس کا خود کا محلی اعراب ہے، خبر واقع ہو رہا ہے، وہ ان کی علم ہے، تو یہ محلن، ان کی خبر ہے محلن مرفوع ہے، اور جملہ فعلیہ جو جعل رضا ہو ہے وہ عطف بر اوصاکم ہے، محلن مرفوع ہے، اس لیے کہ اعراب میں وہ اپنے جملے کا اوصاکم کا تابع ہے۔ ساتواں وہ جملہ جس کا محلی اعراب ہوتا ہے وہ جملہ کہ جو جواب شرط جازم واقع ہو اور اس کے اوپر فا یا اضافہ جائیہ آیا ہو، کس کے اوپر؟ جواب کے اوپر، فلن یفلح، دیکھیں لام آیا ہے، جواب شرط ہے اور من جازم ہے، تو لن یفلح جزائے شرط جازم ہے، محلن مجزوم ہے، لن یفلح میں لن نے یفلح فعل مضارع کو نصب دیا ہے، کیونکہ لن داخل ہوا ہے، فعل مضارع منصوب ہے، لیکن یہ ہوا فاعل کے ساتھ مل کے فعل اور فاعل جملہ محلن مجزوم ہے۔ جملے ہائی فاقد محل اعراب، محل اعراب سے فاقد جملے جن کے پاس محل اعراب فاقد ہے، نہیں ہے، نہیں رکھتے، جو وہ جملے جو محل اعراب نہیں رکھتے، نیز وہ بھی برحق قسمی باشد، 7 قسم۔ جملہ ابتدائیہ، وہ جملہ جو بالکل ابتدا میں واقع ہو، الحمدللہ رب العالمین، وہ جملہ جو معترضہ ہو اور اس کو کب لاتے ہیں؟ برائے تقویت کلام، کلام کی تقویت کے لیے لاتے ہیں، قال الامام الخمینی فقیہا مجاہدن تھا، بیچ میں قدس سرہ شریف جملہ معترضہ ہے، یہ جملہ وہ جملہ جو تفسیر کر رہا ہو کسی اور جملے کی، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، تو ان ارضعیہ یہ پورا جملہ کس کی تفسیر کر رہا ہے؟
وحی کی، آپ نے کیا وحی کی؟ دودھ پلاؤ. تو ارضعی، ارضعی فعل امر ہے، چوتھا صیغہ حاضر کا، جیسے اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، ارضعی، ارضعی ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تفسیر و تبیین کر رہا ہے اور متعلق وحی سے متعلق ریلیٹڈ ہے یہ کہ وحی کیا تھی، اور اس کا محل اعراب نہیں ہوگا کیونکہ یہ مفسر ہے. جواب قسم جو جملہ ہوتا ہے، والعصر قسم ہے، اس کا جواب ہی ہے، اس کا محل اعراب نہیں ہوگا. جملہ صلہ، خلقکم من طین، صلہ ہے الذی کا، الذی موصول، یہ صلہ، اور وہ جملہ جو صلہ واقع اس کا محل اعراب نہیں. جملے ہی کے جواب شرط غیر جازم ہو، وہ جملہ جو جواب شرط ہو لیکن غیر جازم کا. اذا ہے، لو ہے، یہ جزم نہیں دیتے. شرط تو جزا ہوتی ہے ان پہ، ان میں بھی، لیکن جزم نہیں دیتے. اذا اکرم اللہ عبدا، یہ جملہ ہے. شغلہ بمحبتہ، شغلہ فعل ہوا، فاعل ہو، مفعول ہے، جار و مجرور متعلق شغلہ کے بمحبتہ جو ہے. اب یہ پورا جملہ حدیث بالا میں اذا کا جواب ہے اور کوئی محل اعراب نہیں ہے، اس لیے کہ اذا ایک ایسا اس میں شرط ہے جو جزم نہیں دیتا، جیسے لو ہے، اذا ہے وغیرہ. ساتھ وہ جملہ کے تابع ہے جملہ دیگری است، وہ جملہ جو دوسرے جملے کا تابع ہے کہ جو محل اعراب نہیں رکھتا خود. الذین یؤمنون بالغیب، اب یہ وہ یقیمون الصلاۃ، پورے جملے کو عطف کیا ہے یؤمنون بالغیب کے اوپر. اب یہ یؤمنون بالغیب صلہ واقع ہو رہا ہے کس کا؟ الذین کا. آپ جانتے ہیں اوپر پڑھ کے آ رہے ہیں کہ صلہ، وہ جملہ جو صلہ واقع اس کا محل اعراب نہیں ہوتا. جب اس کا ہی محل اعراب نہیں ہے تو اس کے اوپر جو جملہ عطف کیا جائے گا اس کا بھی نہیں ہوگا. ناس فاطمہ کسا رئیسا. ہاں، جملہ فعلیہ یقیمون الصلاۃ محل اعراب نہیں رکھتا، اس لیے کہ عطف بر جملہ یؤمنون بالغیب گردید ہے، اس لیے کہ اس جملے کو پر عطف ہوا ہے کہ جملہ صلہ جو صلہ جملہ ہے وہ محل اعراب نہ کرو، خود محل اعراب نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ اس کی آپ پرسش و تمرین کر کے لائیں گے. دیکھیے کیا کہنا چاہ رہا ہے. چرا اعراب جملہ محلیہ، جملوں کا اعراب محلی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جملے مبنی کلمے کے حکم میں ہوتے ہیں، اور مبنی کلمے کا مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. جملہ ہائی کے محلیہ سے اعراب داران نام گنائیے. جملہ خبر، جملہ حال، جملہ مفعول بہی، جملہ مضاف الیہ، جملہ تابع مفرد، تابع جملے جس کا محلی اعراب ہوا جواب شرط جازم. وہ جملے جو محلی اعراب نہیں رکھتے نام گنائیے. جملہ ابتدائیہ، جملہ متعددہ، جملہ مفسرہ، جملہ جواب قسم، جملہ صلہ، جملہ جواب شرط غیر جازم، اور جملہ کے وہ جملہ جو ایک ایسے جملے کا تابع ہو جس کا خود کا محلی اعراب نہ ہو. آیا محل اعراب جملہ خبریہ ہمیشہ رفع؟ کیا جملہ خبریہ کا محل اعراب ہمیشہ رفع ہوتا ہے؟ محل اعراب نہیں، کہیں پہ رفع، کہیں پہ نصب. رفع کہاں پہ؟ مبتدا کی خبر، حروف مشبہات بالفعل اور لا تفید اس کی خبر مرفوع، اور حروف شبیہ لیسا کی خبر منصوب. چھ جملے ہیں محل اعراب شان نصب. کون سے جملے ایسے ہیں جن کا محل اعراب نصب ہے؟ خبر، بعض وقت 3 جگہ اس لیے نصب ہے، مفعول بہی، حال، اور مفرد کا تابع ہو اور جملے کا تابع ہو، اگر ان کا بھی نصب ہے تو ان کا بھی نصب ہوگا. بس ایک ہی صورت میں نہیں ہے نصب، دو صورت میں. ایک تو جواب شرط جازم کیونکہ مجزوم ہوگا، اور ایک مضاف ہے ہمیشہ مجرور ہوگا. ان دو کو چھوڑ کے باقی جگہ منصوب ہو سکتا ہے. برائے جملے کے وہ جملہ کہ جو جواب شرط جازم ہے اور شرط غیر جازم واقع ہو رہا ہے، مثال دیجئے. ایک اس کی مثال دیجئے، وہ جملہ جو جواب شرط جازم ہے اور وہ جملہ جو جواب شرط غیر جازم ہے. مثال دیجئے. آیا جملہ ہا یہ تابع، آیا جملہ ہا، کیا جملے تابع ایک دیگر قرار میں گرا؟ جملے ایک دوسرے کا تابع ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. ایک جملے کو دوسرے جملے پہ آپ عطف کر لیجئے. نیچے کی عبارت میں جملے ہائی کے محلیت اعراب داران، وہ جملے جو محلی اعراب رکھتے ہیں ان کو ازانہ کے نہ داران، وہ جملے جو نہیں رکھتے
مشقت کیجئے، معین کیجئے اور دلیل بتائیے کہ ان کا محل اعراب کیوں ہے اور ان کا کیوں نہیں ہے، اور ان کے اعراب بھی بتائیے کیا ہے، پھر ہے محل اعراب تو کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ، اذا تو جاء نصر اللہ تو ہونا چاہیے نا مضاف ہے اذا کا، لیکن پورا اذا جاء نصر اللہ پورا کا پورا جملہ محل اعراب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابتدا میں واقع ہوا ہے، لیکن جاء نصر اللہ کا ہونا چاہیے، ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ بولیے۔ والفتح تو نصر کے اوپر عطف ہے۔ رأیت ورأیت الناس یدخلون، یہ پورا عطف کیا ہے کس کے اوپر؟ اس پورے جملے کے اوپر، جاء نصر اللہ اذا رأیت الناس، ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر عطف ہے۔ اب اگر اذا کے بعد جاء کا اعراب ہے مضاف الیہ تو یہ بھی پھر مضاف الیہ ہی ہوگا، مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلو فعل واو فاعل فی دین اللہ افواجا، افواجا مفعول بہ متعلق ہے، اس کا پورا جملہ کیا ہے؟ منصوب ہونا چاہیے، نہیں کیوں؟ حال ہے، رأیت فعل و فاعل، ناسا مفعول بہ، تم لوگوں کو دیکھو در حالی کہ وہ دین خدا میں داخل ہو رہے ہیں، فوج فوج، اگر یہ حال ہے جملہ تو کیا ہوگا؟ کل آپ اس کو کر کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تمرینیں کر کے آئیے گا اچھے سے۔